آج ہے 23واں روزہ اور ہو سکتا ہے کہ آج شب قدر بھی ہو، تو انشاءاللہ عز و جل 23ویں روزے کو نمازوں کے بعد کیا اذکار، کیا تسبیحات اور کیا عبادات بجا لانی ہیں وہ بھی ذکر کی جائیں گی، اور خصوصی عبادات بھی بتائی جائیں گی جو شب قدر میں آپ نے کرنی ہیں، یعنی کہ اگر شب قدر ہوتی ہے تو ہمیں شب قدر حاصل ہو جائے۔ نماز فجر کو با جماعت ادا کریں مرد حضرات، اور جو عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، وہ گھر کے اندر نماز کا اہتمام کرنے کے بعد فجر پڑھنے کے بعد یا حافظو 111 دفعہ پڑھیں، اور 7 مرتبہ یہ دعا بھی پڑھیں۔ یہ دعا بہت ہی پاورفل ہے، اس کے اندر اسم اعظم موجود ہے۔ دعا کیا ہے سن لیجئے، اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک البر الرحیم وادعوک باسمائک الحسنی کلہا ما علمت منہا وما لم اعلم ان تغفر لی وترحمنی۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں، میں تجھ رحمان سے دعا کرتا ہوں، اور میں تجھ محسن اور مہربان سے دعا کرتا ہوں، اور میں تجھ سے تیرے اسماء حسنہ سے دعا کرتا ہوں جو مجھے معلوم ہوئے یا مجھے معلوم نہیں ہوئے، یہ کہ تو مجھے بخش دے گا اور مجھ پر رحم فرمائے گا۔ ایک روز آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا، کیا تم جانتی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا وہ نام بتایا ہے کہ جب بھی اس کے ذریعے دعا کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول فرماتا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دعا کے اندر وہ اسم موجود ہے۔ تو جس نے اپنی دعائیں قبول کروانی ہوں تو اس دعا کو پڑھنے کے بعد اپنی مرادیں بھی، اپنے مسائل بھی اللہ کے بارگاہ میں پیش کرے۔ حضرت معروف قرخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جب یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل کو آسمان سے نازل فرمایا۔ جب آپ اتر رہے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کے پروں کے اندرونی جانب یہ کلمات لکھے ہوئے دیکھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کلمات پڑھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبریل کو پیغام آیا کہ ہمارے بندے کو ہماری طرف لے آؤ۔ بلندیوں پر لے گئے حضرت جبریل، وہاں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تو بڑے بابرکت ہیں یہ جملے۔ تو بعد نماز ظہر آپ نے پڑھنا ہے یا ناصرو، کتنی دفعہ؟ 222 بار، اور بعد نماز عصر آپ نے پڑھنا ہے یا باسطو 11 بار۔ یہ دونوں ہی اسم اعظم بڑے ہی پاورفل ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ عز و جل کی مدد بھی آئے گی اور آپ کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ بعد نماز مغرب یا ذوالجلال والاکرام آپ نے اس کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور ایک تسبیح پڑھنے کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کیجئے، یہ حدیث مبارکہ کے مطابق عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور نماز عشاء اور تراویح کے بعد سورہ واقعہ کو ایک دفعہ پڑھ کر 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر ایک بار پڑھیں، اور سورہ اخلاص کو 3 دفعہ آپ نے پڑھنا ہے۔ سلام کے بعد 70 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس نماز کی ادائیگی اور شب قدر کی برکت سے یہ نماز آپ کی مغفرت کا سبب بنے گی۔ اسی کے ساتھ جو دوسرے نوافل ہیں وہ آپ نے پڑھنے ہیں 8 رکعت 4 سلام کے ساتھ، اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر کو ایک بار اور سورہ اخلاص کو بھی پڑھنا ہے ایک بار۔ اس کے بعد ایک بار جو ہے درود ابراہیمی بھی پڑھنا ہے، اور 70 دفعہ کلمہ تمجید بھی پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کے گناہ بخش دیے جائیں گے، بشرط ہے کہ آپ بخشش طلب کریں۔ ان نوافل کی ادائیگی کے بعد 23ویں شب کو ہو سکتا ہے شب قدر ہو تو ایک دفعہ سورہ یاسین اور ایک دفعہ سورہ رحمان پڑھنا بھی بہت فضیلت والا کام ہے۔ اگر ہمت ہو، طاقت ہو، رمضان تو آیا ہی عبادات کے لیے ہے، اور ہو سکتا ہے آج شب قدر ہو تو صلاۃ التسبیح 4 رکعت نفل نماز پڑھنا نہ بھولیے۔ تو یہ تھی عبادات تاک رات کی 23ویں روزے کی، تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے۔